बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तरक्की कैसे हो सकती है, रिफॉर्म कैसे हो सकता है, जिस सिलसिले में आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था जनाब फयाज बाकर साहब से। फयाज बाकर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज बाकर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा कल की डिस्कशन थी। मैं थोड़ा सा क्विकली रैप अप करूं, लेकिन पहले आपने कहा था कि जब आपने किसी से जिक्र किया कि आप हैदर मेहदी के साथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या ख्याल है, तुमने पाकिस्तान वापस नहीं जाना? तो हमारे मीटिंग के बाद कोई कॉल शॉल तो नहीं आई आपको? नहीं, कोई कॉल नहीं आई, और कोई कॉल आए भी सही तो मुझे हर किसी की इंसानियत पे एतमाद है। उनसे मोहब्बत से बात करने से, हमने जो बात भी की, मैंने और आपने, वो दिली मोहब्बत से की, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए। माशा माशा। अच्छा, मैं क्विकली रैप अप कर दूं लोगों से, बिकॉज हम ये थोड़े हम सीरीज है तो 15-15 20-20 मिनट के हम ये डायलॉग करेंगे रोज इंशाल्लाह ताला। कल आपने कहा था कि अवामी ताकत जो है वो स्टेट की पावर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। कोई भी फौजी ताकतवर हुकूमत या कोई भी है, उसने हमने देख लिया है कि उसने हमें टैक्स, हमारी जो पेमेंट है वो नहीं करवा सके। फौज को कारोबार नहीं करना आता, अगर करना आता तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जाते जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव होती। किसी भी फौजी हुकूमत या किसी और हुकूमत में चाहे जितनी मर्जी ताकतवर, ना हमें हेल्थ केयर दे सकी, ना तालीम दे सकी, ना सैनिटेशन दे सकी, ना साफ पीने का पानी दे सकी है। लोगों का बिल्कुल एतमाद हुकूमत पर नहीं है, इसलिए वो टैक्स नहीं देते। लेकिन इसके बरक्स वो जो प्राइवेटली फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें दिल खोलकर अतियात देते हैं। और आप तो इसके यानी शायद हैं, आप तो 30-40 साल ये काम करते रहे हैं। फिर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी मुकालमे, नेगोशिएशन जो बात है वो दुश्मनों से होती है, वो दोस्तों से नहीं होती। तो हर किसी से हमने बात करनी है, चाहे हम उसकी नीयत कितनी ही खराब हो और चाहे वो आपको कितना बड़ा ही दुश्मन आपका क्यों ना हो। फिर आपने कहा कि डेवलपमेंट करने के लिए, समाजी बहबूद का काम करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए मूंछें नीची करनी चाहिए, अख्तर हमीद साहब मरहूम ने कहा था। फिर आपने दो स्कीम्स की बात की, कहाँ एक $100 मिलियन का प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो 30 मिलियन का हो गया, और इसलिए वो अपना ही उन्होंने अपने भी बीच में फिट किए हुए थे। मुझे बल्कि वो डॉक्टर जुबैर साहब ने बताया था, चीफ इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के, वो कहते थे जी, और वो भी ये मल्टीलैटरल्स के साथ काम करते, वो कहते हैं कि जी हमें टारगेट दिए जाते थे, इतनी फंडिंग करनी है, जैसे मर्जी करो। तो हम पूरा प्रोजेक्ट को फुला के गाड़ियां भी डाल दी कि जी जितनी ज्यादा फंडिंग होती उतना ज्यादा हमारा अच्छा टारगेट होता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने 100 मिल। फिर आपने एक मिसाल दी कि एक 2 करोड़ का सैनिटेशन स्कीम थी, हुकूमत पैसा मांग रही थी, और आपके दोस्त शायद वारसी साहब या वास्ती साहब, क्या नाम था, उन्होंने 1.5 लाख में कर दी। तो ये आपने कल बात की थी। आज का मैंने नाम लिया था। किसका? हफीज अराई, हफीज हफीज अराई था। हफीज जुबैर और मैं इकट्ठे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, एक ही क्लास में, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो अच्छा, व्हाट अ वंडरफुल मैन जी, व्हाट अ वंडर, इट्स सो ब्रिलियंट, सो ब्राइट, इतना डेटा ड्रिवन है। मुझे बड़ा उनके साथ अच्छा लगा प्रोग्राम करने का। लेकिन चूंकि ये लोग पाकिस्तान में और मैं बहुत तल्ख बात करता हूं, तो इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, तो बेचारे ये मेरे पास अब नहीं आते। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ये हवा का रुख भी तब्दील होगा और एक फलता फूलता पाकिस्तान देखेंगे। तो आज की जो बहस है जनाब, और मुकालमा जो है आपके साथ, दुश्मन तो आप नहीं है, दोस्त हैं, वो है कि अवाम की ताकत बहुत ज्यादा है। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। तो उस पर जरा थोड़ी स्पेसिफिक्स में आ जाएं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले कि उन्होंने क्या करना है। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने पोजीशन को ठीक कर लूं। आप ठीक है, यूर ओके, आप ठीक है, आप जस्ट रिलैक्स। ठीक है। देखिए, बड़ी सादा सी बात है।
جب بھی کوئی کام ہوتا ہے چاہے سیاست کا ہو، ترقی کا ہو، غربت ختم کرنے کا ہو، ان میں 3 بڑے حصہ دار ہیں۔ ایک عوام ہے، دوسرا ماہرین ہے چاہے حکومت میں حکومت کے باہر ہوں، اور تیسرا سیاستدان ہیں یا مالی وسائل مہیا کرنے والے ادارے ہیں۔ اس کو ٹھیک انگریزی میں ہم خلاصہ بناتے ہیں پیپل، پروفیشنلز اینڈ پولیٹیشینس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ 3 ہیں۔ جی اب لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، انہیں کیا چاہیے زندگی میں، جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ سو انہیں متعین کرنا چاہیے رخ کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ ماہرین کا کام ہے انہیں بتانا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سے 1 2 3 راستے ہیں۔ ٹھیک اور سیاستدانوں کا اور دوسرے اداروں کا کام ہوتا ہے اس کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا۔ ٹھیک ہے تینوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ اگر ہم وہ سامنے نہیں رکھیں گے ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے، پہلی بات یہ۔ ٹھیک اب اس میں گڑبڑ اس وقت پیدا ہوتی ہے جو ماہرین ہیں، میری یا آپ کی طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ پتہ ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے، اور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ پتہ ہے، ماہرین سے بھی اور عوام سے بھی، دونوں سے زیادہ پتہ ہے۔ یہاں پہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں عوام کی عزت، عوام کی ذہانت کی عزت، عوام کے علم کی عزت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور علم ہے، عوام کے پاس دوسرا علم ہے، سیاستدانوں کے پاس تیسرا علم ہے۔ یہ 3 مختلف طرح کے علم ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ کا مطلب کم عقل ہونا نہیں ہے، انہیں صرف لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ماہرین آتے ہیں، وہ لوگ کسی لوگوں کو شعور پیدا کریں۔ بھئی اگر میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے شعور دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے میں بھوکا ہوں۔ کسی کو آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ لے کے وہ اویئرنیس پیدا کرے مجھ میں، مجھے پتہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے روٹی حاصل کرنی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ میرے راستے میں جو رکاوٹ آ گئی اسے کیسے دور کروں۔ ماہرین کا صرف یہی کام ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا، ہمارے دنیا میں جو سب سے اونچے پہاڑی سلسلے ہیں وہ ہیں کراکورم، ہندو کش، پامیر اور ہمالیاز۔ ان علاقوں میں ہمارے پاکستان کی آبادی رہتی ہے۔ 1982 میں تقریباً 1 لاکھ خاندان تھے مشکل ترین ان پہاڑی علاقوں میں۔ تو جو ہمارے استاد ہیں اختر حمید خان، انہوں نے جو بات سکھائی، انہوں نے کہا کہ غریبی ختم کرنی ہے تو غریب سے 2 چیزیں پوچھنی ہیں کہ تمہارے خیال میں غریبی کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا اس سے کیا رکاوٹ ہے، تم اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ان سے پوچھو جا کے، خود نہیں سوچ کے جاؤ کہ میں نے غریبی کیسے ختم کرنی ہے۔ آج کی نشست میں بتاؤں گا یہ شمالی علاقہ جات کے بارے میں، گلگت بلتستان اور چترال میں کس طریقے سے یہ کام ہوا۔ واہ واہ پھر اگلی دفعہ میں کراچی کا بتاؤں گا، شہری علاقے کا۔ ٹھیک لیکن آج کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں ولیم ایسٹرلی، جو ورلڈ بینک کے بہت بڑے ماہر ہیں، نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 1958 سے 1998 تک 58 to 99، ان کا نام سپیل کیسے کرتے ہیں بھائی صاحب؟ ولیم WILLIAM، ولیم ایسٹرلی، EASTERLY۔ ٹھیک ہے، تو امریکن اکانومسٹ ہیں یہ؟ ہاں جی، یہ اکانومسٹ ہیں، ورلڈ بینک میں کام کیا ہے، پڑھاتے ہیں نیو یارک یونیورسٹی میں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دا ٹیرنی آف ایکسپرٹس، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس سے الگ ہے، لیکن اصل مسئلہ ٹیرنی ایکسپرٹس کا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جتنی امداد ملی تھی، اگر یہ اس سے صرف بینک میں جمع کرا دیتے وہ پیسے، کسی چیز پہ بھی خرچ نہ کرتے،
तो तकरीबन $52 बिलियन की बचत होनी थी पाकिस्तान के पास। सिर्फ अगर ये जमा बैंक में जमा हाँ, करा देते, कुछ भी ना करते। कुछ भी ना करते। ओए हो, ठीक है, इसका हमने क्या किया है, हमने उसे खर्च किया है और हम ना उसका सूद दे सकते हैं, असल दे सकते हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हुई। अब ये एक मिसाल है पाकिस्तान की जो विलियम ईस्टर ने दी कि उन्हें पैसे खर्च ही करना नहीं आता। अगर सड़कें बनाई, पुल बनाई, कोई असासे बनते तो चलो, अगर फायदा ना होता तो नुकसान तो ना होता। अब एक तजर्बा हुआ 1982 में शुरू, गिलगित से आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में। 1982 से 1992 में 10 साल में उन्होंने जो उनके इलाके में लोग गरीब रहते थे उनकी आमदनी दुगनी कर दी 10 साल में। रियली? जी, वो आमदनी उनकी दुगनी हो गई। रमोन मैग्सेसे से अवार्ड मिला शुएब सुल्तान खान साहब को, जो उसके जनरल मैनेजर थे प्रोग्राम के। जब उन्होंने तस्लीम किया कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है, वर्ल्ड बैंक ने इवैल्यूएशन की उस प्रोग्राम की। जब पहले 4 साल बाद इवैल्यूएशन की तो उन्होंने कहा बाकी सारी दुनिया इन 4 सालों में महरूम रही है उस इल्म से जो इन्होंने काम में लाया है। तो दुगनी आमदनी हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम को पता चला, उन्होंने फोन उठा के शुएब सुल्तान खान को फोन किया कि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब बाहर से उन्होंने आके बताया, और उसका बड़ा सादा, जो लोग होते हैं शक शुबा करते हैं हर चीज को, इसका बड़ा सादा एक इशारिया है या इंडिकेटर है। अच्छा, इनका तरीका क्या था, पहले तरीका बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे पता चला कि आमदनी दुगनी हो गई। तरीका यह था जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे दोस्त तारिक हुसैन ने, डायग्नोस्टिक डायलॉग। Socratic method of questioning, diagnostic dialogue. डायग्नोस्टिक डायलॉग यहाँ पे बड़ा सिंपल था। ये 3 डायलॉग्स पे मुश्तमिल होता था। पहले डायलॉग में जनरल मैनेजर और तमाम टेक्निकल टीम एक गांव में जाते थे। सोशल ऑर्गेनाइजर पहले गांव के लोगों को इतला करता था कि AKRSP वाले आएंगे आपसे बात करने, आप गरीबी ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते थे हाँ। तो ये उनसे जाके पूछते थे भाई हम आपकी मदद करना चाहते हैं गरीबी ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप हमें बताएंगे किस काम से गांव के अक्सर लोगों की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आपने बताना हमें, हम पहले से कोई बड़ी बड़ी स्कीम लेके नहीं आएंगे। ये पहली बात है, गरीब आदमी की ज़हानत पे एतमाद करना, उसके इल्म पे एतमाद करना। दूसरी बात ये थी, हाँ, दूसरी बात थी कि ये यकतरफा तल्लुक नहीं है, कोई हम आपको भीख देने नहीं आए, ये 2 तरफा तल्लुक है। आपको इसे कमाना होगा जो आप लेना चाहते हैं। कमाएंगे कैसे? आप तंजीम बनाएंगे अपनी, इत्तेफाक की राय से। इंतखाब नहीं होंगे, इंतखाब हुए तो उसी दिन धड़े बन जाएंगे और उनमें मुस्तकिल लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप इत्तेफाक करेंगे, ऐसे आदमी को सदर चुनेंगे जिसका गिरबान पकड़ सकें कल को। ये ना कहें कि इसे पैसे मिले थे वो लेके भाग गया, वो आपने का काम है, फिर हमारे पास नहीं आएंगे। तो एक तो आप तंजीम बनाएंगे, बाकायदगी से वो तंजीम मिलेगी, उसके मिनट्स लिखे जाएंगे, रिकॉर्ड। अगर जो बुजुर्ग आदमी है जिसको लोग इज्जत करते हैं, मानते हैं, पढ़ लिख नहीं सकता, तो सेक्रेटरी ऐसे नौजवान को बनाएं जो पढ़ना लिखना जानता हो। तंजीम बनाएं, उसका रिकॉर्ड रखें, बाकायदगी से बचत करें, चाहे 1 रुपया करें महीने का, हर घर बचत करेगा। ये जो एक नफ्सियाती होती है बंदिश, आम आदमी समझता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अख्तर हमीद खान का कहना था, उसे को जितना भी कम से कम जमा कर सकते जमा करे, ताकि उसे महसूस हो कि मैं भी जमा कर सकता हूँ, मैं भी वसाइल ला सकता हूँ। और तीसरा ये होगा कि आप निशानदेही करेंगे कि कौन सी स्कीम यहाँ पे लानी चाहिए। ये था डायग्नोस्टिक डायलॉग का पहला डायलॉग। जब वो तंजीम मान जाती थी कि जी हाँ बिल्कुल सही है, तो वो फिर आपस में मीटिंग करके बताते थे हमें क्या चाहिए। दूसरी मीटिंग में, जी हाँ, दूसरी मीटिंग में जो टेक्निकल माहिरीन थे वो जाते थे, जो चीज उन्होंने बताई है उसको सामने रख के वो फिजिबिलिटी बना के ले जाते थे।
1 یا 2 یا 3. اچھا اچھا اچھا، تو انہوں نے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا صاف پانی چاہیے، تو پھر ہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹ آئے گا، وہ کہے گا اچھا یار یہاں صاف پانی کیسے ہے، یا جی ہمیں اسکول چاہیے، تو پھر ایسے، ہاں یا جی ہمیں یہاں ہسپتال چاہیے، یا ہمیں ڈسپینسری چاہیے، یا ہمیں جی کاروبار فلانا یہ کوئی چیز اگانے کا طریقہ صحیح بتائیں کہ ہماری پیداوار بڑھے. ہاں. یہ اب آپ کہہ رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 99% تنظیموں نے یہ کہا کہ ہمیں واٹر چینل چاہیے، اسے کول کہتے ہیں مقامی زبان. زمین ان کے پاس تھی، پانی نہیں آ رہا تھا، دریا بھی گزرتا تھا، دریا سے چھوٹے نالے نکال کے واٹر چینل نکال کے ان زمینوں پہ لانا تھا. واہ واہ. ٹھیک ہے، انہیں پتا تھا کہ ان زمینوں میں پانی آ گیا، یہ زمینیں جو زیر کاشت ہیں بڑھ گئی، ہماری آمدنی بڑھ جائے گی، ہمیں پیسے بڑھ جائیں گے، پھر ہم خود فیصلہ کریں گے بچے کو کہاں پہ تعلیم دینی ہے، کہاں پہ صحت کے لیے علاج کے لیے جانا ہے، کیا کرنا ہے. اصل انکم، قوت ہم. اچھا انکم جنریشن کہ جی ہماری زمینوں تک پانی آ جائے، پیداوار بڑھے، پیسہ آئے گا تو پھر ہم ایجوکیشن اور واہ واہ. ہاں. اور 10 سال میں جو زیر کاشت زمین تھی سیراب وہ دگنی ہو گئی، تو آمدنی خود بخود دگنی ہو گئی. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اعداد و شمار کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ گھر گھر سوال نامہ لے کے جائیں. سروے کیا، پتہ چل گیا. اچھا وہ لوگ جو ہیں واٹر چینل انگریزوں نے لانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے. میر صاحبان جو تھے وہ لانے کی کوشش کی، انہوں نے ناکام ہو گئے. لیکن جب تنظیموں کو منظم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جب کچھ اسکیم کی نشاندہی کریں گے تو پھر اپنے لوگ بھی دیں گے کام کرنے کے لیے، مفت ہم نہیں کام کروائیں گے، کیونکہ چند فائدہ سب کو پہنچے گا اور چند لوگوں کو ہم قربانی کا بکرا بنا دیں کہ آپ مفت واٹر چینل کے لیے کام کرو. تو ہم ان کو تنخواہ دیں گے، لیکن انہیں سکھائیں گے کہ جناب ایکسپلوسو کیسے چلانا ہے، پہاڑ کو کیسے کاٹنا ہے، پانی کا نالا کیسے لانا ہے یہاں تک. تو کئی جگہ پہ انہوں نے برج یا لنک روڈ کا کہا تھا کہ منڈی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، وہ مال بیچنے کے لیے جا سکیں. لیکن اکثریت یہ تھی. تو دوسری جو میٹنگ ہوتی تھی سیکنڈ ڈائلاگ. ایک سوال یہاں پوچھ لوں پلیز. جی اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ ان کی فنڈنگ بے شمار. ایک تو پہلی تو ان کی اپنی تھی، آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی، آغا خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیسوں سے کام کرو، کر کے دکھاؤ، پھر آپ کو مدد ملے گی دوسروں سے. پھر انہیں یونائٹڈ نیشن سے بھی مدد ملی اور کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی سے بھی مدد ملی، اور بھی سب سے ملی. تو جو وہاں کی لوکل کمیونٹی تھی وہ بھی پیسہ ڈالتی تھی اپنا؟ ان کا یہ تھا کہ وہ تنظیم بناتے تھے، ہاں بس ٹھیک، بچت کرتے تھے، اپنے لوگ مہیا کرتے تھے کام کرنے کے لیے، کام سیکھتے تھے نئے، اور یہ محنت مزدوری کرتے تھے. یہ پہلی یہ گرانٹ ہوتی تھی. جو پہلا اسکیم ہے وہ گرانٹ ہوتی تھی. انہیں کہا جاتا تھا اس گرانٹ کے ذریعے سے آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، اگلی دفعہ گرانٹ نہیں ملے گی، اگلی دفعہ قرضہ ملے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا. تو آپ بچت شروع کریں تاکہ بچت سے آپ کا کولیٹرل بن جائے، تاکہ ہم بینک سے کریڈٹ لائن لیں تو ہم دکھا سکیں کہ اس گاؤں کے پاس اتنی بچت ہے ایز اے کولیٹرل. جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے قرضہ دینے اور وصول کرنے کی، وہ آپ نے لینی ہے ذمہ داری. بینک سے وہ کم کر دیں گے تاکہ کمرشلی ان کے لیے ممکن ہو جائے یہ کرنا کام. تو آپ پاس بک بنائیں گے، سب کا حساب کتاب رکھیں گے، پیسے آپ لائیں گے، یہ آپ کا سر درد ہے. آگے آپ نئی جو ہے گائے لانا چاہتے ہیں، مرغیاں لانا چاہتے ہیں، فصلیں لانا چاہتے ہیں، پیداوار بڑھانے کا ظاہر ہے اگلا ہوتا ہے پہلا انفراسٹرکچر بن جائے، وہ آپ قرض سے لیں گے اور قرضہ آپ واپس کریں گے. اچھا فیاض صاحب، وی آر گیٹنگ ٹو 20 منٹس کراس کر لیے، تو اگر آپ اگلے میں چند آخری منٹ ختم اس کو کر دیتا ہوں. تو آخری ریپ تیسرا اپ کریں. ڈائلاگ یہ ہوتا تھا جس میں لوگوں نے جو بات کہہ دی تو اس کا انہیں چیک پکڑایا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا آپ نے جو طے ہوا پروگرام اس کے مطابق خرچ کرنا ہے، اس کا حساب کتاب آپ نے رکھنا ہے، اور آپ نے ایک ایک پیسہ یہ خرچ کرنا ہے کہ ناجائز نہ ہمارے پاس نہیں آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جب آپ یہ ختم کر لیں گے
تو اس کے بعد اگلا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، پھر وہ قرضے سے ہوگا. یہ مختصر بات ہے. اور اس سے 10 سال میں انہوں نے دگنی کر دی سیراب زمین. تو اس کے اوپر اگر آپ مجھے کوئی آفٹر دا پروگرام کچھ لنکس بھیجیں کہ لوگ اگر اس قسم کی چیز کو اپنانا چاہتے ہیں اور خود اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں جا کے یہ انفارمیشن اور اس کی یہ ایکسپرٹیز. بڑا آسان ہے. ایک ہے رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک پاکستان میں، اوکے RSPN اوکے اوکے .com. ٹھیک ہے نا، وہ ہوگا www.rspn. آپ وہاں پہ چلیں گے، آپ کو پورے پاکستان میں جو ہیں رورل سپورٹ پروگرامز ان کی مل جائیں گے اعداد و شمار، کتنی تنظیمیں ہیں. اور یہ طریقہ کار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اگر اپنے گاؤں میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے محلے میں کئی جگہ پر. یہ مختصر تو یہ طریقہ ہے. اگر انہوں نے سیکھنا ہے تو وہ ان اداروں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اب جب یہ پروگرام کامیاب ہوا 1992 میں، جب رامون میگسیسے ایوارڈ ملا شعیب سلطان خان صاحب کو، تو پھر سرحد گورنمنٹ نے، حکومت نے بنایا سرحد رورل سپورٹ پروگرام. سندھ میں بنا سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن. پنجاب میں بنا پنجاب رورل سپورٹ پروگرام. بلوچستان میں بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام. تو یہ ہر صوبے میں الگ الگ ایک نیشنل رورل پروگرام بن گیا. تو وہ یہی کام کرتے ہیں. اب ان کی زیادہ زور ہے مائکرو کریڈٹ پہ، کیونکہ شمالی علاقہ جات میں فزیکل انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب لوگوں نے پیداوار کو بڑھانے کے لیے انہیں قرضہ چاہیے. نئے بیج خریدنے ہیں یا نئی کھادیں خریدنی ہیں یا آرٹیفیشل انسیمینیشن کروانی ہے جانوروں کی، تو وہ قرض کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کا انہوں نے نظام بنایا ہوا اور اس میں مرد اور عورتوں کی بڑے پیمانے پہ تنظیم کاری کی ہے انہوں نے. بیسکلی پاکستان کے اندر ریفارم ترقی جو ہے نا یہ اس طریقے سے آیا ہے، یہ حکومتی ادارے نہیں کچھ کر سکے. بیسکلی آپ کا میسج یہ ہے. ہاں، میسج یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے، ان سے آپ پارٹنرشپ نہیں کریں گے، انہیں ساتھ نہیں ملائیں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سمجھیں جی میرے پاس سب کچھ علم ہے، یہ تکبر دور نہیں کریں گے. رونق جب AKSP کا پروگرام کامیاب ہوا گلگت میں، تو بلتستان اور چترال والے خود آئے چل کے جی ہمارے علاقے میں بھی یہ پروگرام شروع کریں. ان کے منتخب ممبران انہوں نے اپنے فنڈز ان کے حوالے کر دیے کہ آپ ہمارے پیسے خرچ کریں. واہ، سوچنا ضروری ہے، لوگوں سے بات کرنا. آخری مختصر اس کا خلاصہ یہ کروں گا، جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چج سکھ لے یار بڑاون دا. تو لوگوں سے دوستی کا ڈھنگ آپ سیکھ لیں. لوگوں سے دوستی کا. خواجہ غلام فرید کے بہت خوبصورت شعر ہے کہ آپ ہم بڑے بڑے دعوے کریں. وہ کہتے تھے جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکم کر کے تر اہ کر ادنا لا شہ لا امکان بھی تو. واہ 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 واہ. اس کو اردو میں بتا دیجیے کہ جن لوگوں کو سرائکی اگر نہیں آپ کا دوست آپ کو قبول کر لے تو تم سرکار بھی ہو سلطان بھی ہو، نہیں تو کم تر ہو، کہتر ہو، اہ کر ہو، ادنا ہو، لا شے ہو، لا امکان ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کے ملک کے عوام مانتے ہیں دل سے کہ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر طریقے سے وہ کام بھی کر سکیں، زندگی کو بہتر بنا سکیں. ہر سیاستدان کے لیے، ہر حکمران کے لیے یہ بنیادی امتحان ہے. اگر لوگ نہیں مانتے جو مرضی دعوے کرتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب فیاض باقر صاحب. کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہم پھر ایک یہاں رورل انوائرمنٹ سے نکل کے ہم شہری انوائرمنٹ میں آئیں گے کراچی کے. اور آئی تھنک جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنے علاقوں میں اس قسم کی اسکیمیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو اس کے RSPN.com اور آپ سے بھی باقر صاحب آپ سے بھی رابطہ کریں. مجھ سے براہ راست وہ یوٹیوب پہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں ان کو مینٹورز سے رابطہ کروا سکتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ پریکٹیکل بات ہے. صبح شام ہم پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی محلے کی گلی نہیں ٹھیک کرا سکے، اپنے گاؤں کے اندر صاف پانی نہیں پہنچا سکے، تو
پہلے تو آپ وہ چھوٹ کام ہاں کریں, کمیونٹی لیول ایکٹیویزم بعد میں آئے گی, اس کی بھی بات ہم کریں گے, کمیونٹی وہ لیول کریں گے لیکن ایکٹیویزم پہلے چھوٹی لڑائی لڑیں نا جو جیت سکتے ہیں. بیٹھے. ہاں جو ہم اور جو جو جیت نہیں سکتے وہ لڑنا چاہتے ہیں, جو جیت سکتے ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, کمال کر دیا آپ نے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جناب اجازت ہے فیاض صاحب, اللہ سبحانہ بہت تعالیٰ شکریہ. آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں ماشاء اللہ, اور ہماری دعا ہے کہ ایک ہم پھلتا پھولتا پاکستان دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو, پاکستان سارے دیکھنے سننے والوں سب کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے, جو یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور غربت مٹانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو اس کاوش میں, اس محنت میں شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے, اور جو بیچارے اس لڑائی میں مصیبتوں میں ہیں, قید میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. آمین. پاکستان بہت زندہ شکریہ. باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی شکریہ. آمین. السلام اللہ علیکم. حافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.